جرمنی کے ہٹلر اور اٹلی کے میسولینی دونوں فاشسٹ لیڈر تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد غربت میں پھنسی عوام کے جذبات کا خوب فائدہ اٹھایا اور اس دور کے ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر ایک کھوکھلی مقبولیت حاصل کی۔ مگر جب اقتدار لیا تو رومیل اور گوڈیرین جیسے عقل مند لوگوں کی بات ماننا چھوڑ دی اور ٹٹ پنجیوں اور مطلبی لوگوں کو قریب کیا۔ ان دونوں کا انجام دردناک تھا۔ ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی اور میسولینی کو گولی مار کے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اس کی لاش کو لٹکا کر عوام نے جشن منایا۔ بالکل اسی طرح دور حاضر کے فاشسٹ اور دجال مہاتما نے کرپشن اور غربت سے تنگ سادہ لو عوام کو جعلی نعرے مار کر حکومت لی، پر انہی فاشسٹ لیڈران کی طرح طاقت ملتے ہی اپنے ذی شعور لوگوں کو سائیڈ لائن کیا اور یہودروں کی ایک فوج کو اپنے قریب کیا۔ تمام یہودر ملک سے باہر بیٹھ کر اس کو اٹھی متے دیتے رہے اور اس کے غبارے میں ہوا بھرتے رہے۔ اس کو ایسی مت دی کہ اس سے 9 مئی کی بغاوت کروا دی۔ اب بھی یہ ایک یہودی جریدے میں کسی اور کا لکھا کالم اپنے نام سے چھپوا کر اس طرح شادیانے بجا رہے ہیں جیسے ان کی سالوں پہلے بھاگی باجی گھر واپس آ گئی ہو۔ اب ان کو کون بتائے کہ چاہے جریدے میں کالم لگواؤ یا پھر لابنگ فرمز کو ڈالر لگاؤ، ان کا مہاتما تو بڑھ چکا ہے۔ یورپ اور امریکہ حال ہی میں فرانس اور کیپٹل ہل واقعے پر سخت سزائیں سنا چکے۔ ان کا اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا مہاتما کی سفارش کرنے کا، اور اگر کر بھی دی تو اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اصل میں ایبسولوٹلی ناٹ والے ملک کی کمان سنبھالے بیٹھے ہیں۔ مہاتما کی طرح نہیں کہ انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہے اور پھر فواد چودھری کو پیر پکڑنے کے لیے بھیج دے۔ یہودرو، تمہارے بھی دن تھوڑے ہیں، اچھل لو، اس کے بعد تمہارا تعاقب ہوگا اور تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت ڈنڈا ملے گا، پھر جیل میں سب مل کر اوئی ماں کرنا۔ اوئی ماں، اوئی ماں۔